اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 سے ہم اپنے ترجمے کے طریقے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور سمجھ کر اس پر چلنے والے بنائے، آمین۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ہاں، وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے، مہربان۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کے امن و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ اور بے شک ان کے پاس ان میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے۔ تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ اگر تم اسے پوجتے ہو اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اسے پوجتے ہو، تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا، پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا، اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا، اور اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں، آمین۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اپنے تمام بہن بھائیوں تک، اپنے جاننے والوں تک اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔
تاکہ اللہ جتنا بھی ہم اس قرآن کو پھیلائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے، کیونکہ یہ قرآن تو راہ ہدایت ہے اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔